أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم چھٹا رکوع دوسرے پارے کا پڑھ رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ 21واں رکوع ہے سورہ البقرہ۔ 22واں پڑھا، 21واں ختم ہوا ہے، 22واں شروع ہے۔ مجھ سے اور آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے اندر مکمل تعلیمات آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ اس کے سامنے یہی ایک آیت جو میں نے 177 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے جو پورے کے پورے قرآن کا اور پورے کے پورے ایمان اور عقیدے اور عمل صالح کا پورا نمونہ موجود ہے۔ میں اور آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، تو پورے کا پورا نصب العین، مقصد اور انسانی زندگی کی گزارنے کے طریقہ کار اور اس کے اندر پائے جانے والی خصوصیات ساری کی ساری اس آیت کے اندر موجود ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں سمو دی ہے۔ اس وجہ سے آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو غور سے اس آیت پہ غور کریں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم آیت ہے۔ اللہ کا فرمان گرامی سنیے، لیس البر، نہیں ہے نیکی۔ لیسا انگریز زبان کا لفظ ہے، لیسا نہیں ہے، البر، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور وہ آدمی جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ابرار کہا جاتا ہے۔ ابرار کسی کا نام، اس کا مطلب نیکوکار، وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو ابرار کہا جاتا ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، اور ابرار اس آدمی کو کہا جاتا ہے نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف۔ اچھا، یہ دو سمتوں کا تذکرہ آپ قرآن پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے نا مشرق اور مغرب کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جو طرفین ہیں، شمال اور جنوب، اس کا تذکرہ، اصل میں یہ ہمیشہ ہر دور کے اندر آپ میقات کے اندر دیکھیں گے یا ویسے بھی آپ کوئی جیولوجیکل اس میں ایسپیکٹس میں دیکھیں گے تو ان دونوں ہی جو ڈائریکشنز ہیں ان کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بھی انہی جیولوجیکل ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی دو جو ڈائریکشنز ہیں ان کا تذکرہ۔ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں۔ اس وقت کے زمانے کے اندر ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اب مشرق سے مغرب کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں، وہ جو مسجد قبلتین ہے، جو لوگ، اللہ سب کو، مجھے اور آپ کو بیت اللہ اور حرم شریف کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا مسجد قبلہ، دو قبلے جس میں جہاں قبلے کی تحویل کا واقعہ آیا تھا، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ لوگ اس وقت بہت سارے مسلمانوں کو ٹیز کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہے، کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، اب مغرب کی طرف شروع ہو گیا، یہ کیسے ہے؟ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکیاں یہ ہے جو آگے ان کا تذکرہ ہے۔ یعنی ہم بعض اوقات نا چھوٹی باتوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، چھوٹی سی بات کو، کسی مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کرتا یہ تو دیندار ہی نہیں۔ اچھا، کیا دین کا پیمانہ صرف وہ ایک ہی ہماری رسم ہوتے ہے؟ ایسا نہیں ہے، دین پورے کا پورا دین ہے۔ بعض اوقات ہم ایک جز کو لے کے بس اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اتنے اڑ جاتے ہیں، اس پہ جو قائم ہے ہم کہتے ہیں یہ دینداری نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین پورے کے پورے دین کا نام ہے۔ ہم کسی ایک رسم کو لے کے، ایک بندہ کہے میں تو بڑا حاجی ہوں، ٹھیک ہے بھائی، حاج تو کیا اس نے، باقی دیکھیں اس کے معاملات کیسے ہیں۔ ایک بندہ نمازی تو ہے، وہ ایک چیز کو تو پوری کر رہا ہے، لیکن باقی اس کے سارے معاملات خراب ہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیندار ہے۔
دیندار وہ ہے جو اگلی آیت کے اندر جو اگلی باتیں آ رہی ہیں وہ ان پہ عمل کرنے والا ہے جن کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہے دراصل دیندار. اب پہلی صفت کیا ہے؟ من آمن باللہ، وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر. اچھا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. یہ جو میرے بھائی شعیب کے بچے بیٹھے نا تم، بیٹا یہ اللہ نے آپ کو بڑا احسان کیا، آپ چھوٹے بھی ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اب آپ کی اور میری کوئی اس میں کمال تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. ہمارے گھر کے اندر ہم نے دیکھا دین اسلام تھا، اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. ہم نے کبھی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی. بدقسمتی یہ ہے کہ جس گھر کے اندر جو ہمارے والدین کا عقیدہ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، کبھی تحقیق ہی نہیں کرتے کہ کون سا عمل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی سنت ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول کی سنت کے بھی خلاف ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بس سنتے سناتے اسی پہ قائم رہتے ہیں، اس کے اندر کبھی تحقیق بھی نہیں کرتے، آگے بڑھ کے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے، ان نیکیوں کی قبولیت کا انحصار ایمان کے اوپر ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو ترازو کا میزان کا قائم ہوگا نا سروں میں، وہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے میزان کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جن کے میزان نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. یہ ترازو اور میزان مسلمان کے لیے ہے. قرآن یہ کہتا ہے ثم لا نقیم یوم القیامت وزنا، کافروں کے لیے کوئی ترازو نہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ جو ترازو کی بات آتی ہے کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا، یہ مسلمان کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو بچے آج نئے آئے بیٹھے ہیں، اللہ کے ہاں پاسنگ مارکس 51% ہے، 50% نہیں ہے، 50% بھی معلق رہے گا. اللہ کے ہاں پاسنگ مارکس 51% ہے. جس کے میزان کا پلڑا بھاری ہوگا، برابر ہے، بھاری ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو، ایمان کے ساتھ ساری نیکیاں، ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کو قبول نہیں ہے، کوئی نیکی. تو پہلی صفت کیا ہے جی؟ نیکی کرنے کی ایمان. من آمن باللہ ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر. اور دوسرا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے کہ ہمارا ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایمان باللہ جو ہے یہ توحید کے تقاضے کو مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ، ہم صرف ایک الہ پہ قائم، ایک ہی اللہ کو مانتے، بس اس کے علاوہ کسی اور الہ کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور کسی الہ کی ہم تابع داری بھی نہیں کرتے. ایک ہی الہ کی تابع داری کرتے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور دوسرا کیا جی؟ ایمان لانے کے بعد والیوم الاخر. اگر آپ کے سامنے پارا کھلا ہو والیوم الاخر، دوسری صفت کیا جی؟ آخرت کے دن پر ایمان. اگر میرا اور آپ کا ایمان آخرت کے دن کے اوپر نہیں ہے تو پھر میں اور آپ نیک اعمال کر ہی نہیں سکتے. عقیدہ آخرت جس کا مضبوط ہوگا، یاد رکھیے گا نیکی کی طرف راغب بھی وہی ہوگا. میں نے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے، ویسے میں اور آپ بڑے کتنے کمزور ہیں کہ جب کبھی موت آتی ہے تو پھر تو اس کی طرف جب موت قریب ہوتی ہے پھر انسان جو ہے نا پھر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. حالانکہ نیکی کی طرف راغب رہنے کے لیے مومن کے لیے جو عقیدہ آخرت ہے وہ کافی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مجھے جواب دینا رب کے سامنے. نیک اعمال کر رہا ہوں تو اجر ملے گا اور برے اعمال کر رہا ہوں سزا ملے گی. تو جب تک عقیدہ آخرت نہیں. اچھا یہ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دے اور ایک بندہ ساری عمر بد کردار ہے اس کو جنت میں ڈال دے. اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو تولنا ہے، نیکیوں کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے کہ کن کے اعمال کا پلڑا بھاری اور کن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو. اچھا نیکیاں بھاری کیسے ہوں گی؟ یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے کہ نیکیاں بھاری کیسے ہوں گی. وہ نیکیاں جو خلوص سے نیت سے کی جائیں گی ان کی قیمت ہوگی. وہ نیکی جو دکھاوے کے لیے کی جائے گی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیے گا. تو عقیدہ آخرت جو ہے اس بات کا مجھے اور آپ کو تقاضا کرتا ہے کہ ہر نیکی کس کی رضا کے لیے کی جائے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے. یہی ہے عقیدہ آخرت. والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں. من آمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے اوپر، والملائکۃ، اور فرشتوں کے اوپر. اچھا میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اس مجلس کے اندر پتہ ہے آپ کو یہاں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جب ایسی مجالس قائم ہوتی ہیں
فرشتے قطار بنا لیتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک ان کی قطار بن جاتی ہے، اور اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے لیے وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب تک انسان اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ اور یہاں میں اور آپ موجود ہیں نا، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ آقا کریم کا فرمان ہے کہ جب ایسی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان سے ٹکراتے ہیں، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ فرشتے یہاں موجود ہیں، مجھ سے اور آپ سے ٹکرا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان سچا ہے، یہاں موجود ہے۔ اور یہی جو ہے نا ملائکہ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ 4 بڑے ملائکہ ہیں جن کا بہت بڑا کام ہے۔ سیدنا جبریل امین جو سپریم کمانڈر ہے، چیف جسٹس ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اللہ کی یہ جو آرمی ہے نا، اللہ کی جو اس کے چیف آف آرمی سٹاف سیدنا جبریل امین ہے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اور اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو بہت بڑے، جس کو آپ کہہ لیں میجر جنرل کہہ لیں، بہت بڑے کور، یعنی نیکسٹ ٹو کون ہے، اس کی بریگیڈ کون سنبھالنے والا ہے، اس کے نیچے تو کئی بریگیڈیئر ہیں اللہ کے، اور فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح بیت اللہ اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، جس طرح بیت اللہ کے گرد مسلمان طواف کرتے ہیں تو بیت المعمور کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک وقت کے اندر 70,000 فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیں ان کی ساری قیامت تک باری نہیں آتی دوبارہ طواف کرنے کی، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اتنی بڑی تعداد ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے یہاں کتنے فرشتے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے۔ اب یہاں جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ٹکرا رہے ہیں، اس پورے چاند ایگرو کیمیکل کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے اس سے یعنی یہاں سے لے کر آسمان تک وہ اوپر قطار بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہ سارے کے سارے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے حق کے اندر؟ ان لوگوں کے حق کے اندر جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، ہم تصور میں تو لائیں کتنا بڑا وہ مقام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ول کتاب، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون سی کتاب ہے جی؟ 4 کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں بیٹا؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ شاباش، گڈ، واہ جی واہ، اس کا مطلب یہ بچے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ چھوٹے سے ہیں آپ، اور آپ نے بہت اچھا بتایا۔ اور یہ والدین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو بھی انٹرسٹ ہے کہ آپ دیندار بن جائیں، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو نیک اور صالح اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، ہم نے بندہ ٹھیک انتخاب کیا؟ بالکل ٹھیک ہے جی، کہ ایسے آپ چپ ہوئے ہیں تو فوراً جواب آ گیا، ہاں جی بالکل، ایکٹیو بندہ۔ ہاں جی، ول کتاب، اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویسے اس سے پہلے جو صحیفے اترے ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، والنبیین، اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جتنے انبیاء اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر۔ اچھا یہاں پہ رسول بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا رسول سارے نہیں ہیں، انبیاء بہت سارے ہیں، لیکن رسول وہ ہیں جن پہ کتابیں اتاری گئی، جن پہ اللہ نے کتابیں اتاری، وہ رسول ہے۔ باقی جو اللہ نے باقی انبیاء جتنے آئے جو اپنی قوموں کو صحیفے جو لے کے آئے تھے یا جن کے پاس خاص پیغام لے کے آئے تھے، وہ سارے کے سارے انبیاء کہلائیں گے۔ انبیاء کے اندر رسول بھی شامل ہے، لیکن رسولوں کے اندر سارے انبیاء شامل نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں نبیین کا تذکرہ کیا ہے، سارے انبیاء جو آج سے سید آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں، سب پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کون سے؟ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، اور وہ اللہ کی طرف مبعوث کیے گئے تھے انسانوں کی گائیڈ لائن کے لیے، ان کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے، اور لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے انبیاء اللہ رب العالمین کے سچے نبی تھے، اور سارے کے سارے متبرک ہستیاں تھے، اور عام انسانوں سے وہ بڑھ کر تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا انبیاء سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ سارے انسان اور اولیاء سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء سے کبھی غلطی، اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی سے پاک کوئی اللہ نے مخلوق بھیجی ہے، وہ خاص چنیدہ لوگ، وہ کون سے ہیں؟ وہ سلیکٹڈ پیپل جناب انبیاء علیہم السلام ہیں، جن سے کبھی غلطی صادر نہیں ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ انبیاء سارے سچے اور پکے اور کھرے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک عمل اور ایک ایک جو بات ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔
اور غلطی کا جو سٹارٹ ہے یہ کہاں سے ہوا؟ یہ انسانوں سے ہوتا ہے. جو انبیاء غلطی سے پاک، جن کو اللہ نے نبی اور مبعوث بنا کے بھیجا باقی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان سے کبھی غلطی نہیں تھی. اولیاء اللہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے جو انبیاء ہیں معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. صرف انبیاء. پہلی غلطی ہوئی سید آدم اس وقت نبی نہیں تھے، اس ٹائم اس میں نبی تھے. نبوت کا اعلان انہوں نے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نبوت 40 سال بعد اعلان کیا تھا. ویسے تو پیدائشی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت نبی نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہدایت کے نہیں بھیجا تھا. اس وجہ سے جو آپ ہمارے وہ ٹھیک کریں. جی جی اچھا جی کیا ہے جی؟ سب سے پہلے من آمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے کس پر؟ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر، والملائکہ اور کس پہ؟ فرشتوں پہ ایمان ہے، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر. اور جو یہ جو عقیدہ ہے یہ اس کو ہم عقائد کہتے ہیں. اور آگے جو اعمال آ رہے ہیں، وآت المال اور دیتا ہے مال، وآت المال اور دیتا ہے مال، علی حبہ اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ رب العالمین کی محبت میں. وآت المال اور وہ مال کو دیتا ہے علی حبہ کس کی محبت میں؟ اللہ رب العالمین کی محبت میں. کن لوگوں کو دیتا ہے؟ آگے اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑا نیکی کا کام یہ ہے کہ اپنی کمائی میں سے لوگوں کو دینا. سب سے بڑا نیکی کا کام یہ ہے. ویسے ہم وہ کہتے ہیں چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. انسان سارے کام تو کرتا ہے لیکن پیسہ دینا جو ہے مشکل کام ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں وہی تذکرہ کیا. وآت المال اور وہ مال کو دیتے ہیں کس کی محبت میں؟ علی حبہ اس رب العالمین کی محبت میں. اچھا جی سب سے پہلے مال کن کو دیا جائے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو. اچھا عام طور پہ نا ہماری لڑائی عام طور پہ عام حالات کے اندر رشتہ داروں سے ہوتی ہے. جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ان سے ہماری لڑائی ہوتی ہے. پھر ان سے شریکے کی بنیاد کے اوپر ان کو دینا تو کیا، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حق جو رکھا ہے، مال میں سے کسی کا حق ہے تو وہ قرابت داروں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. سب سے پہلا حق. میں اور آپ اگر اپنے رب کے راستے کے اندر اس کی محبت کے اندر پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو اس وقت مشکل حالات کا شکار ہیں. سب سے پہلے انہیں پہ خرچ کیا جائے. بے شک ان سے ہماری ناچاکی ہے، بول چال بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ملنا بھی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن حکیم کے اندر خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس روز یہ کہے گا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کے تیرے راستے کے اندر مال خرچ کر کے تجھے راضی کر کے جنت کا حقدار بن جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آخرت میں دیکھے گا سب سے بڑا اجر کس چیز کا ہوگا؟ رب کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہوگا. وہ جب دیکھے گا وہ کہے گا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں جاتا ہوں واپس اور تیرے راستے کے اندر تیرے بندوں کے اوپر مال خرچ کر کے تجھے راضی کر کے میں جنت کا حقدار بن جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے گئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا. اور سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. سب سے پہلا والیتامہ اور پھر یتیموں کا. دوسرا حق کس کا جی؟ والیتامہ یتیموں کا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ چل صاحب یاد ہے؟ بڈھا ہو کے پھر یتیم ہے. یتیم وہ ہے، یاد رکھیں، جو ابھی بلوغت سے پہلے جس کے والدین فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، والدہ بھی نہیں، والدہ کی صورت کے اندر یتیم نہیں کہلائے گا. یتیم اسے کہا جائے گا جس کا والد فوت ہو گیا اور وہ بچہ وہ یتیم کہلائے گا جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، ابھی ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کما نہیں سکتا، بڑا نہیں ہے، تو اس کو یتیم کہا جائے گا. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر یتیم نہیں کہلائے گا. اب ہمارے اماں ابا مر جائیں جن کے فوت ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہم، تو ہم کہیں ہم یتیم ہیں، وہ تو سارے پھر یتیم ہیں. یتیم وہ ہے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا اور اس کا والد فوت ہے. والدہ کی فوتگی کی صورت کے اندر جو اسلامی اصطلاح ہے اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا. اچھا آپ نے ادھر لفظ یوز کیا ہے کہ وہ اس نے کمانا سٹارٹ نہ کیا ہو، انڈیپینڈنٹ. وہ تو چلے میں نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ہے تو ممکن ہے وہ بیچارہ غربت کے شکار ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. لیکن بلوغت کا لفظ تذکرہ ہے اصطلاح کے اندر. بلوغت 15 سال تک ہے. 15 سال تک ہے. بس اس کے بعد یتیم نہیں ہے. پھر وہ یتیم سے باہر آ گیا. وہ
تو یتیموں کا حق جو ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک وہ بچپن میں ہے، یعنی ابھی وہ بڑا نہیں ہوا. تو اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو، دوسرا یتیموں کا حق ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے روز میں اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اس طرح ہوں گے، دونوں انگلیاں ملا کے آپ نے فرمایا. اور پھر آپ نے ایک اور ارشاد گرامی جو ارشاد فرمایا کہ کسی گھر کے اندر یتیم ہے، اتنا بڑی حدیث ہے نا، کسی گھر کے اندر یتیم رہتا ہے اور اس گھر کے اندر اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین گھر ہے. روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم رہتا ہے اور اس یتیم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ حسن سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یتیموں کے بڑے حقوق بتائے گئے ہیں. اور والمساکین، اور مسکین کے ساتھ. ہم مساکین اسے کہتے ہیں، اسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے، ہم تو مسکین اس کو کہتے ہیں جس کا اماں ابا دونوں فوت ہو جائیں. ماں کے مرنے پہ کوئی یتیم ہی نہیں ہے، باپ کے مرنے پہ یتیم کہلائے گا. اسلامی اصطلاح نہیں، آج پتہ چلا کہ بلوغت تک ہے یہ، بلوغت ہے، اس کے بعد بھی یتیم یہ بھی پتہ چل گیا. ہاں، یتیم بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں. مسکین وہ ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور مشکل حالات کا شکار ہے. اب وہ اس کی سکونت اختیار ایسا دے کے بیٹھے کہ اس کے پاس ویسے جب پیسہ ہوتا ہے تو بندہ چلت پھرت اس کی بڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا دیکھنا بھی اور ہوتا ہے. ویسے جیب کے اندر پیسہ تو بندہ پھدکتا ہے، اور اگر جیب کے اندر پیسے رہو تو بندہ ویسے ہی گھر میں سکون بیٹھتا ہے. اسی وجہ سے مسکین ساکن رہنے والے کو، وہ جس کے پاس پیسے نہیں، بیچارہ گھر میں بیٹھا ہو، پیسے نہیں اس کے پاس. تو مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کم دیا ہے کہ اس کے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور ایسا والد فوت ہو جائے تو پھر تو ہو گیا یتیم، اور والدہ کا فوت ہو جائے تو وہ یتیم نہیں کرائے گا. اسلام ہے، اس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے. دوسرا بینچ پہ ادھر آگے پیچھے بھی. نہیں ماں والا مسکین نہ ہو گیا جی، جدی ماں مار گئی مسکین نہیں کرائے گا. اچھا ٹھیک. مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے، پیسے کم ہیں، اور اس کے پاس یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکے. مانگتا نہیں ہے، وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ بیچارہ گھر بیٹھا ہوا ہے. ایسے آدمی کو عام طور پہ معاشرے میں جس کی والدہ فوت ہو جائے اس کو مسکین کہتا ہے. میں نے تو پہلے کہا وابن السبیل اور مسافر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ پھر اگلا حق کس پہ؟ مسافر کے بارے میں، وابن السبیل اور مسافر کے بارے میں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، مسافر چاہے وہ پہلے سے مالدار تھا، اب وہ سفر کی حالت کے اندر ہے، وہ مشکل حالات کا شکار، جتنا بڑا مالدار ہے، ٹریلینر ہے، بلینر ہے، اس کے اوپر بھی اس کو دینا جو ہے وہ ثواب ہے. وابن السبیل میں وہ شامل ہے، وہ مسافر کے اندر شامل ہے. وہ چاہے وہ جتنا بلینر بھی کیوں نہیں تھا، اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، وہ کہیں باہر پھر رہا ہے، سفر کی حالت کے اندر ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم اور ثواب کا ذریعہ ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی. اچھا ویسے ہم عام طور پہ کوئی سوال کرنے آتا نا تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. یا سائلین کو اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ حسن سلوک تو کر سکتے ہیں، کم از کم اس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ کے اس سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ مسائل کیا ہے. ممکن ہے کہ وہ مستحق بھی ہو. اگر یہ آپ کی بات کاٹتے ہیں، وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، عام طور پہ جو پروفیشنل بھکاری ہے نا، جس کا وہ سائلین مانگنے والے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ لاکھوں اور کروڑوں کما رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بڑی ہی سخت وعید فرمائی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مال و متا دیا، وہ پھر بھی مانگتا پھرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے روز جب ایسا ہوگا، اللہ کے روبرو پیش ہوگا، اس کے جسم کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. تو ایسی کیفیت کے اندر آئے گا. تو اس وجہ سے وہ جو مانگنے والے آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ہم کیسے، میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ پیسے دیں، میں جو اگلی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آ کے اس کو پانی پلا دیں. اس سے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، آئے آپ کو پانی پلا دیتا ہوں، بس آپ اللہ آپ کے حالات کو درست کر دے، میں آپ کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں. اگر تسی کتے گڈی پار کیتی، تسی مشکل چ پھسے ہوئے ٹریفک چ، تے وہ کھڑکا رہا کہندا پہلے میری گل سن، پھر کی کرو گے؟ بس اصل میں یہ دیکھیں، قرآن جو ہمیں حکم دیتا ہے نا وہ یہی تو ہمیں سکھاتا ہے. اصل میں قرآن کا جو ایڈریس ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو وہ اخلاقیات دیتا ہے جس کا وہ تقاضا کرتا ہے. دیکھیں خود قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے اس انداز کے اندر جہالت برتتے ہوئے تو اس کو سلام کہتا ہے. اصل میں ہم جہالت کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو ان پڑھ ہو، بیکار آدمی. اصل میں ایسا نہیں ہے.
عربی زبان میں جہلت القدر کہتے ہیں ہانڈی کا ابل پڑنا. اگر کوئی آدمی آپ کو گرم کر کے آپ کے اندر سے جو نکالنا چاہتا ہے، جو آپ جس ظرف کے ہیں، اس وجہ سے جو بڑا برتن ہوتا ہے وہ ابلتا کم ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی ہانڈی جو ہے اس کو جتنا مرضی گرم کریں، اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کم ظرف. جو چھوٹا جلدی بندہ ہائپر ہو جائے نا، اس کو کہتے ہیں ہم کم ظرف، چھوٹے برتن والا. تو جو بڑے برتن والا ہوتا ہے اس کو جتنا بندہ گرم کرے وہ چوپ ہی رہتا ہے، صبر ہی کرتا ہے. اس پہ صبر کرنے کا حکم ہے. تو جب کبھی آپ سے اس انداز میں جہالت کوئی برتتا ہے، آپ کو طیش میں آنا چاہتا ہے، دلانا چاہتا ہے، آپ اس میں اس وقت اس حالت کے اندر ہے کہ آپ کو ضرور طیش آنا چاہیے، اس وقت آپ چپ رہیں. یہی تو اسلام ہے، یہی تو تقاضا ہے ایمان کا. ورنہ پھر کیسا ایمان؟ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. تو اصل اسلام تو یہی ہے کہ مشکل حالات کے اندر بھی پھر آپ اللہ رب العالمین کا کہا مانتے ہو، اپنے اوپر صبر کا راستہ ہے اختیار کرنے والے اصل میں وہی لوگ ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سائلین کا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ مانگنے والے ہیں جو مانگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کو کہ واقعی مستحق ہیں تو دے دیں، تو بس ٹھیک ہے. وفر رکاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں. اچھا جی، پہلے زمانے میں لوگ انسانوں کی منڈیاں ہوتی تھیں، اب تو نہیں ہے. تو اس منڈیوں کے اندر انسان بکا کرتے تھے، اور ان کی ذلت اور رسوائی کا یہ عالم تھا کہ ان کو ان کا مالک صرف کپڑے ہی دیتا تھا اور کھانا دیتا تھا، اور 24 گھنٹے اس کے گھر کے کام کرواتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن مجید کی تعلیمات یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگر آزاد کروا کے ان کو پیسے دے کے چھڑوا دیا جائے تاکہ اس کے نتیجے کے اندر وہ آزادانہ زندگی گزار سکیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور آج کے دور کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ جیل میں ڈھکا گیا ہے ناجائز طور پر، اور پھر اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس کی آپ آزادی کے لیے، ضمانت کے لیے کوشش کرتے ہیں. جس طرح وہ برنی صاحب ہیں، پتہ نہیں کون سے ہیں، مجھے نام اس کا بھول گیا، وہ انصار برنی صاحب، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ قیدیوں کو چھڑواتے ہیں. یہ اچھا اور نیکی کا کام ہے، اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. واقعہ الصلاۃ. اچھا، یہ تو وہ معاملات تھے جو پیسوں کے خرچ کرنے میں. سب سے پہلے اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ مال سے کھایا. وہ کہ چمڑی اور دمڑی کا تک، پہلے دمڑی کا خرچ کر. اللہ کے راستے میں جو پیسے نہیں خرچ کر سکتا وہ نماز بھی، میرا خیال ہے اس سے نماز سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے. اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والے جو ہے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور خرچ کے طریقے بتا دیے کہاں کرنا ہے. پہلا حق کن کا ہے؟ اللہ کی رشتہ داروں کا. دوسرا یتیموں کا. تیسرا کیا ہے؟ مساکین کا. چوتھا کیا ہے جی؟ مسافروں کا. پانچواں کیا ہے؟ جو مانگنے والے ہیں. چھٹا کس کا ہے جی؟ وہ لوگ جو گردن آزاد کرنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں. مطلب کسی پہلے زمانے میں جو تھا، اب تو خیر کسی قیدی کو چھڑوا دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اچھا، اس میں ایڈوکیٹ وغیرہ بھی صحیح رہیں گے؟ اچھا جی، ہر وہ ایڈوکیٹ جو جائز کام کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب بھی ہے. ہر وہ ایڈوکیٹ جو مال لے کے کسی ناجائز طریقے سے کسی کی وکالت کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ناجائز طریقے سے پتہ بھی ہے کہ یہ مجرم ہے، مجرم کو بری کروانا اور مجرم کو بجائے اس کے کہ یعنی اس کو معزز بنانا، یہ ٹھیک نہیں. اسلام مجرم کو معزز بنا کے پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جھوٹ بول کے پیسے کمانا، اس کو کہتے ہیں جھوٹ بول کے پیسے کمانا، تو یہ ٹھیک کام نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں مفتی نہیں ہوں، خدا رہا یہ کہیں کوئی وکیل بیٹھا اور وہ مجھے چڑھ دوڑے، وہ کہے بڈھانی صاحب آپ نے تو یہ کیا کر دیا. اچھا جی، اگلی بات یہ واقعہ الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اچھا جی، یہ نماز جو ہے نا، یہ اسلام کا وہ بنیادی ستون ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. کیونکہ اللہ کا دین، یہ جس نے اس کو ڈھایا گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. تو اس وجہ سے نماز جو ہے نا، یہ پانچوں نمازیں فرض ہیں. ان نمازوں کے اندر جو غفلت کرنے والے ہیں، خود قرآن کہتا ہے فوائل للمصلین. یہ نہیں کہا کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. فوائل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے. تو پانچوں نمازیں جو فرض ہیں وہ پانچوں کی پانچوں ادا کرنا مسلمان کی حیثیت سے ہم سب پہ لازم ہے. اس کے اندر کبھی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. واقعہ الصلاۃ، اور یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وہاں تک زکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں. اچھا، زکوٰۃ کا تذکرہ پہلے مال خرچ کرنے کا. یہ زکوٰۃ وہ پیسہ ہے جو ہر صورت آپ نے دینا ہے، جس کے اندر جو فرض ہے، جو دین کا ستون ہے، جو اس سے پہلا ہے، وہ وافر مقدار کے اندر جو پیسے ہیں اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے. زکوٰۃ الگ ہے، لیکن میں اور آپ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرنا وہ بڑا ثواب ہے. اور کل قیامت کے روز آقا کریم کا یہ فرمان گرامی پڑھ کے میں تو بڑا حیران رہا ہوں. اس کا مطلب یہ اتنی بڑی اہمیت ہے پیسہ خرچ کرنے کی. آقا کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوں گے. اس وقت کے اندر جو سب سے بڑا سایہ انسان کو میسر ہوگا وہ آدمی جو رب کے راستے کے اندر چپکے سے
رب کے بندے اوپر خرچ کرنے والا اللہ اسے اپنے عرش کے سایہ تلے سایہ فرمایا. اس وجہ سے میں اور آپ اپنے رب کے راستے کے اندر چپکے سے رب کے بندوں کے اوپر خرچ کریں تو اللہ اتنا بڑا انعام دیں گے. اور اس روز تو سایہ کی ضرورت بھی ہوگی, تو پھر سایہ کہاں سے آئے گا جی؟ وہ جو میں اور آپ اپنے رب کے راستے میں مال دیتے ہیں اس کا وہ سایہ میسر ہوگا. اور جو زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہے, وہ تو فرض ہے, اس میں تو کمی کوتاہی کرنا جو ہے وہ تو پھر حرام ہے. وہ تو آپ نے سارے مال کو ضائع کر دیا, اور کل قیامت کے روز وہ جو ہے وہ سانپ بن کے ہمارا مال جو ہے وہ ہمیں ڈسے گا. ایسے مال, اچھا ویسے پیسے یہ جو ان کا کیفیت کے اندر خرچ نہ کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ پوچھے گا نہیں, لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہی بھی ہوگی اور اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب بھی ہوگا. لہذا زکوٰۃ 2.5% جو ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا اس کو دینا ہے. والموفون بعہدہم, اور وہ جو اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, اذا عہدوا, جب وہ وعدہ کریں. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس سے وہ وعدہ کرے تو وہ پورا کرے. ویسے ہم تو ہر جگہ وہ جی بھول گیا تھا, وہ جی بھول گیا تھا, یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. مومن کی شان یہ, اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ میں نے خود پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا, کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو ہمارا دار نہیں, اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری جو ہے یہ سب سے بڑا اس کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ فرماتا ہے والموفون, اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم, اپنے وعدوں کو, اذا عہدوا, جب وہ عہد کریں. جب بھی کسی سے وعدہ کریں وعدہ پورا کریں. ہم عام طور پہ مسلمان کے ایسے سے, ویسے ہمارے یہاں نا کارڈ آتا ہے نا, اس پہ لکھا ہوتا ہے کتنے بجے سے کتنے بجے, 1 بجے سے 2 بجے تک کھانا ہوگا, اور کبھی بھی 1 بجے سے 2 بجے تک کھانا, اور 4-5 بجے تک بٹھا رکھتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی درست نہیں ہے. جب کبھی جس کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے, وقت دیا جائے, اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے مجھے اور آپ کو دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے وعدہ کیا, آپ وہاں 2 دن ٹھہرے, وہ نہیں آیا, لیکن آپ اپنے وعدے کے اوپر, جگہ کے اوپر ٹھہرے, اور جب وہ آیا تو آپ کی محبت کا انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا یار بھائی تو نے مجھے بڑی تکلیف میں رکھا ہے, میں تو 2 دن تیرے وعدے کے انتظار کے اندر کھڑا رہا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا, مجھ سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی. لیکن آقا کریم نے اسے نہیں کہا کہ تو ظالم آدمی میرے ساتھ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ جب کیا جائے اس کی پاسداری کی جائے. اگر کوئی پاسداری نہیں کرتا پھر اس کے ساتھ شائستگی اختیار کرنی چاہیے, کوئی اس کے ساتھ اس طرح نازیبا کلمات کے ذریعے سے. ویسے اسلام نازیبا کلمات کے خلاف ہے, کسی صورت کے اندر بھی اسلامی تعلیمات میں نازیبا باتوں کا اللہ نے کئی حکم دیا. یعنی گالی کا تو تصور نہیں ہے نا. اسلام میں جو بندہ گالی دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ گالی بھی دے تو یاد رکھیے گا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو لازم کرا دی اور 24 گھنٹے فرض ہے. نماز تو 5 ٹائم ہے نا, اخلاقیات 24 گھنٹے فرض ہے. کسی ایک لمحے کے لیے مجھے اور آپ کو بد اخلاقی کا اللہ نے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا آقا کریم کا فرمان گرامی, یہ بھی سن لیں بد اخلاقی کے بارے میں. آقا کریم کا فرمان گرامی ہے, آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نوافل ادا کرتا ہے, وہ اس سے بہتر ہے جو خوش اخلاق آدمی ہے. وہ بندہ جو خوش اخلاق ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات نمازیں پڑھے لیکن بد اخلاق. اللہ فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر وہ ہے جو خوش اخلاق ہے. تو اس وجہ سے دین اسلام جو ہے, اللہ کے نبی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, بے شک میں بھیجا گیا ہوں تمام مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. تو اللہ کے نبی کا مبعوث کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں. ویسے یہ ہے بڑا مشکل, کوئی آپ کو گالی دے اس کو دعائیں دے, کوئی آپ کو تیش میں لائے جس طرح آپ کہتے ہیں دروازہ بجائے پھر بھی آپ چپ رہیں, پھر بھی آپ اسے برا بھلا رکھیں, ہے بڑا مشکل کام. لیکن یہی تو اجر ہے. اسی بات پہ تو اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے نا کہ اس صورت حال کے اندر بھی پھر بھی آپ دیکھیں. آقا کریم سے ایک آدمی نے نا, یمنی نے, ایسے آپ نے سخت موٹی چادر پہنی تھی گلے کے اندر, اور آپ کو روکا اور ایسے کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے, اتنی شدت کے ساتھ کھینچا, اور کہا مجھے میرا حق دو, مجھے پیسے دو, میں بڑا مشکل میں ہوں. تو آقا کریم وہ بھی مانگنے والا تھا جس طرح آپ ہمارے. تو آقا کریم نے اس سے ذرا برابر بھی منہ نہیں بنایا, اور بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ اس پہ چڑھ دوڑے. آپ نے بولا نہیں کچھ نہ کہو. پھر آپ نے محبت سے اسے کہا کہ یار میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں, چلے آ جانا ہم دیکھ لیں گے. لیکن آپ نے اس وقت بھی اس سے کچھ نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ 24 گھنٹے لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. والصابرین فی الباس ہے. اب یہی تو اللہ نے اگلا تذکرہ, والصابرین, اور صبر کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں پہلے دیتے ہیں
اب اپنے اوپر لینے والی بات ہے. پہلے ہم نے جتنا کچھ پڑھا ہے وہ دینے والی بات تھی. نماز بھی آپ نے بدنی عبادت تھی وہ دی آپ نے, اسی طریقے زکوٰۃ بھی دی آپ نے, مال بھی اللہ کا. اب یہ ہوا ہے جو لے رہے ہیں وہ کیا لے رہے ہیں؟ والصابرین, اور صبر کرنے والے ہیں. کب؟ فی الباساء, اس وقت جب تنگ دستی بھی ہو, والضراء, اور تکلیف کے اندر بھی. یہی تو وہ بندہ ہے نا جو مشکل حالات کے اندر بھی جب اس کے ساتھ ایسی کیفیت ہو, وہ جب گاڑی پارک کر رہے ہیں اور مشکل حالات کا شکار ہوں, اس کیفیت کے اندر صبر کرنا, اس تنگی اور مشکل حالات کے اندر, یہی تو نیکی ہے. اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے. وحین الباس, اور جنگ کے وقت, سختی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. اولئک الذین, اب دیکھیں اگلا جملہ دو توئے کے درمیان ہے. جب یہ جملہ آ جائے اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. تو جب یہ آ جائے تو غور کریں کہ کیا ہے اولئک الذین, یہ وہ جو خصوصیات رکھنے والے ہیں, صادقون, جو سچے ہیں. اگر کوئی سچا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے, یہ وہ کوالٹیز ہے جو اس کو اپنانی پڑیں گی. اگر یہ کوالٹیز ہیں اولئک الذین صادقوا, یہی وہ سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی تقوی والے ہیں. ہم اور سب کہتے ہیں تقوی کیا ہے, تو کیا ہے تقوی یہ بتا دیا, اور کیا ہے وہ لوگ جو سچے ہیں یہ اللہ نے فرما دیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگلی بات جو ہے وہ بھی سننے والے, یا ایھا الذین. اب یہ ایک آیت کیونکہ ایسی آیت تھی, میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا ہے, یہ وہ آیت ہے جو کیا کراتی ہے جی. اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ کون سی ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے کہ جس کے اندر پورے کا پورا عقیدہ اور ایمانیات اور اخلاقیات اور ساری باتیں بتا دی ہیں, تو یہی وہ آیت ہے 177 آیت نمبر, جو پورے کا پورا درس ہے میرے اور آپ کے لیے. اس کو الگ سٹاپ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اچھا, جب یہ جملہ آ جائے, میں نے پہلے بارہا کہا ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن مجید میں 89 مرتبہ ہے, اور جب کبھی یہ لفظ آ جائے تو میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائے کہ میرا اور آپ کا رب مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہے, نام لے کے کہہ رہا ہے. یعقوب صاحب کہہ رہا ہے, وہ شعیب صاحب کہہ رہا ہے, عبدالستار صاحب کہہ رہا ہے, سرور صاحب کہہ رہا ہے, یہ سب جو میں اور آپ سارے بیٹھے سب کا نام لے کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. ہم سب کا اللہ رب العالمین نام لے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اب جب یہ اللہ نے حکم دیا میرے اور آپ کا نام پکارا تو میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں. اللہ فرما رہے ہیں کوتب علیکم, تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. کوتب علیکم, تمہارے اوپر فرض کیا. القصاص, قتل کا بدلہ. قصاص کسے کہتے ہیں جی؟ اگر کوئی بندہ قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے, سزائے موت ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, کوتب علیکم, تمہارے اوپر فرض ہے. القصاص, قصاص کا کام ہے. فی القتل, کس میں؟ قتل کے, مقتولوں کے مطابق. یعنی جو مقتول ہے اس کو, اس کے ورثاء کو, ورثاء کا یہ حق ہے کہ وہ اس کا کیا لیں, قصاص لیں. اور قصاص کا قانون ہے کیا؟ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے قتل ہوا ہے, تو میں اور آپ اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ اس کو خود قتل کر ڈالیں, بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے, یہ عدالتوں کا کام ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو سزائے موت دے. تو اس جملے سے یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ وہ واحد جو اگر اللہ یہاں جوڈیشری والے بیٹھے ہوتے تو میں ان سے بھی پوچھ لیتا, رائے لے لیتا, لیکن یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر یہ وہ کرائم ہے جس کو مقتول جو ہے, مقتول کے ورثاء خود معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جوڈیشری والے بیٹھے ہیں سامنے, بیٹھے ہیں جی ادریس بنڈر صاحب سامنے. ادریس بھائی, یہ یعنی یہ وہ کرائم ہے جس کو یہ ورثاء جو چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور بدلہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں, ایسا جی. تو یہ باقی چوری جو ہے نا وہ پھر سرکار کے پاس ہے. چوری آپ کی ہوئی ہے نا, آپ معاف نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے رپٹ کٹوا دی اور چور پکڑوا دیا, پھر آپ معاف نہیں کریں گے, پھر اس کی پیروی کون کرے گی؟ پھر وہ حکومت کرے گی. پھر آپ اس کو چاہے وہ معاف کرنا بھی چاہے تو معاف نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ کرائم ہے جس کا سوسائٹی سے تعلق ہے. لیکن یہ وہ کرائم ہے جو قتل کیا جائے وہ ورثاء کے اوپر ہے. وہ ورثاء چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا بدلہ لے لیں. یہ بتائیں, ورثاء نے معاف کر دیا تو کیا جو قتل ہوا ہے قیامت والے دن وہ نہیں پوچھے گا مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ لیکن اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہے, ورثاء نے پیسے لے کے بھی معاف کر دیا. وہ اللہ نے خود نہیں, آگے قرآن کے اندر ہے, وہ جائز ہے. قرآن کہتا ہی ہے, دیکھیں میں بتاتا ہوں. اصل میں ہر جس نے کسی نے ناجائز قتل کیا
گویا اس نے پوری انسانی کو قتل کیا. یہ تو خود قرآن کا فیصلہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی یا ورثاء سے معاف نہیں کروایا تو اس کی سزا تو جہنم ہے. کر دیا ورثاء نے معاف کر دیا. کیا وہ ناجائز جو قتل ہوا ہے وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے ہوگا, لیکن ادھر جو ہے اس کی معافی ہو گئی. اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں, ورثاء مثال ایک بندہ قتل ہے, اس کے 5 بیٹے ہیں, کسی ایک بیٹے نے معاف کر دیا تب بھی وہ قتل معاف ہو جائے گا. وہ دیت لینا چاہتا ہے تو تب قتل معاف ہو جائے گا, وہ اس کو سزا نہیں ملے گی. ایک نے بھی کہہ دیا, یہ بھی یاد رکھیں, 5 میں سے صرف ایک نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا مقتول قاتل کے ساتھ, تب وہ معاف ہو جائے گا. یعنی عدالت اس بات کی پابند ہے, اسلامی اسٹیٹ اس بات کی پابند ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اسلام کے قوانین ہیں. یعنی 5 بیٹے ہیں, 5 میں سے کسی ایک نے بھی کر دیا تب بھی اسلام نے یہ ایک بڑا بہترین نظام رکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں معافی مل سکتی ہے. وہ جو مدعی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح معاف کرے گا؟ جی سر, مدعی ہوگا تو معاف کر سکے. وہ مدعی کی بات ہو رہی ہے, 5 بیٹے مدعی تو سارے ہوتے ہیں نا. وہ تو پاکستان کا سسٹم ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہے وہ لوگوں جو ایمان لے, اور قصاص کا قانون تمہارے پر فرض ہے. الحر بالحر, یعنی آزاد کے بدلے آزاد. اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, یہ جو جملہ اللہ نے استعمال الحر بالحر, آزاد کے بدلے آزاد, اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی بڑا آدمی قتل کرتا تھا نا تو اس کے بدلے کے اندر وہ اپنے نوکر کو پیش کرتا تھا کہ اس کو سزا دیتے میں بری ہو جاؤں. تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے, جس نے قتل کیا وہی سزا بھگتے گا. الحر بالحر, یعنی یہ نہیں کہ مالک قتل کرے اور نوکر اس کی سزا بھگتے, یہ ٹھیک نہیں ہے. الحر بالحر یعنی آزاد کے بدلے آزاد ہی ہوگا, جس نے قتل کیا اسی کی سزا ہوگی. والعبد بالعبد, کسی غلام نے قتل کیا یہ نہیں ہے کہ اس کے مالک کو سزا دی جائے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, یہ جو ہماری جوڈیشری کا سسٹم ہے نا جی, بلکہ تھانوں کا سسٹم ہے کہ باپ نے بیٹے نے قتل کیا, باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بھی قتل جس نے کیا اس کو تو لے جایا جا سکتا ہے, لیکن جس نے بے شک اس کا بیٹا بھی ہے, اس کے باپ کو اٹھانا کسی صورت بھی جائز نہیں. اسلام میں بھی نہیں اور قانون میں بھی جائز نہیں ہے. اسلامی قانون میں یہ جو اٹھاتے ہیں یہ غلط اٹھاتے ہیں. تو العبد بالعبد, اور غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى, عورت کے بدلے عورت. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی عورت قتل کرے اس کا میاں کہے جی مجھے سزا دے دیں, ایسا ممکن ہے. یا کسی مرد کے کہے میں عورت کو کیا سزا, جس کسی نے قتل کیا اس کی سزا اسی کو ملے گی. یہ اسلام کا قانون ہے. بس مختصر بات یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی نے قتل کیا تو اس بڑے آدمی کو سزا ملے گی. کسی عورت نے گناہ کیا تو اس کو عورت کو ہی سزا ملے گی. اور کسی اگر غلام نے سزا کیا کردار ادا کیا تو اس کو سزا ملے گی. آگے اللہ نے جملہ کہا یہ بھی, فمن اوفی لہ, پس جسے معاف کر دیا جائے, من اخیہ, اس کے بھائیوں میں سے, یعنی اس کے ورثاء میں سے کوئی معاف کرنا چاہے, شیء کچھ بھی, فاتباع, تو پھر پیروی کرنا پڑے گی بالمعروف, معروف طریقے سے. اچھا یہ جو دیت ہے نا, یہ ویسے اگر لے لینا ورثاء تو پورا معاشرہ اس پہ تھو کرتا ہے, لیکن یہاں اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ اگر کوئی چاہے دیت لینا, معاف کر رہے یا دیت لے لے تو یہ اس صورت کے اندر جائز ہے. اور دیت کتنی ہے؟ دیت کیا ہوتا ہے؟ دیت یہ ہوتی ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ پیسے اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں. اور پیسے کم از کم جو ہے وہ 5 اونٹ, کم از کم 5 اونٹ جو بالغ ہیں, فل ہیں, ان کی قیمت ادا کرنی چاہیے. اتنے پیسے ضرور دینا چاہیے. وہ 7 لاکھ بنتے ہیں, 10 لاکھ بنتے ہیں, یہ کم از کم ہے. اس سے اوپر جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں, جتنا اس کے پاس وسائل ہے, اس کے مطابق یا وہ جو ڈیمانڈ کرنے والے جو اس کے ورثاء ہیں جتنے وہ چاہے وہ دینے پڑیں گے. یہ بھی یاد رکھیں. اور اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے, اجازت دی ہے, اللہ نے دی ہے. یہ ناجائز بھی نہیں, حرام بھی نہیں ہے, غلط بھی نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہم اگر کوئی لے لے تو کہتے ہیں جی اس نے جی قتل بھیج دیا, خون بھیج دیا. اللہ نے خود اجازت دی ہے, فمن اوفی لہ, بس جو معاف کر دیا من اخیہ, اس کے بھائیوں میں سے, یعنی اس کے ورثاء میں سے, قاتل کے ورثاء میں نے معاف کر دے. فاتباع, تو پیروی کرنا بالمعروف, معروف طریقے سے. واداء, اور ادا کرنا ہے, یعنی دیت ادا کرنی ہے, الیہ, اس کی طرف, بے احسان, احسان کے ساتھ. اچھا عام طور پہ نا ویسے یہ جو بعض اوقات دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ مقتول لین جس کا قتل ہوا ہے انہوں نے پیسے لے لیے, پھر آگے جا کے پیروی شروع کر دی, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا یہ ہوتا ہے قاتل چھوٹ جاتا ہے, پھر وہ پیسے طے ہوئے بھاگ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا اداء, اس کو ادا کرنا ہے, الیہ, اس کی طرف, بے احسان, احسان کے ساتھ, یعنی اچھے انداز میں, یہ نہیں کہ گڑبڑ کرنی ہے. آگے اللہ نے پھر ذالک تخفیف, یہ آسانی ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, ورحمۃ, اس کی رحمت ہے. یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ذالک تخفیف من ربکم. ویسے کتنا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے کہ اگر ایک بندے نے قتل کیا ہے اور اگر ورثاء چاہتے ہیں معاف کرنا, اگر اللہ کہتا کسی صورت معافی نہیں ہے تو پھر تو اس کو ہر صورت
ندامت کا اس پہ دامن ہے یا وہ چاہتا ہے تو اللہ نے یہاں اجازت دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں اور وہ چاہیں تو اس کے بدلے میں دیت دے سکتے ہیں. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت بھی ہے اور تخفیف بھی ہے. اللہ نے آسانی پیدا کی. اللہ نے اسلام کے اندر بڑی آسانی رکھی ہے. لیکن اللہ نے فمن اعتدی، اور جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک کا اس کے بعد بھی، یعنی آپ کی معاہدہ ہو گیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ بھی معاہدہ ہے. جس طرح اللہ نے پیچھے وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، یہ بھی ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے اندر جو بھی خلاف ورزی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کا کیا جی؟ دردناک عذاب ہے. وہ عذاب عظیم اور عذاب علیم کا فرق تو ہے نا، جیسا پتہ نا. جی جی. عذاب علیم وہ ہے جس سے عذاب کو بھی عذاب تکلیف پہنچے، تو عذاب علیم پہنچے گا ایسے آدمی کو جو اس کے بعد اس کے اندر زیادتی کریں گے. اچھا، یہاں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ اللہ نے حکم جو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قصاص کا قانون تمہارے پر فرض ہے. اب تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ قصاص کس کا کام ہے؟ عدالتوں کا کام ہے جی. اور قصاص کس کا کام ہے؟ وہ تو یا تو عدالتیں کریں یا اسٹیٹ کریں. اب میں اور آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات کے تقاضا اللہ نے فرض کرا دیا ایمان والوں پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قصاص کا قانون تمہارے اوپر فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ایسی ریاست کے لیے تگ و دو کی جائے جس ریاست کے اندر یہ قانون لازم ہو کہ جو قتل کرتا ہے اس کی سزا موت ہو. اگر ایسا عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے اور ایسی اسٹیٹ کے اندر میں اور آپ موجود ہیں تو پھر تو اس پہ یہ جو ہے نا، ہم اس سے جان بری و ذمہ ہو جائیں گے. لیکن جس اسٹیٹ کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں اس کے اندر قصاص کا قانون لاگو اور جاری و ساری نہیں ہے، اور میں اور آپ بھی ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے بیٹھے ہوں، اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلاتے کہ اس ملک کو چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان ہے، کتب علیکم القصاص، تمہارے پر قصاص کا قانون فرض ہے. تو ایسی اسٹیٹ کے لیے جد و جہد کرنا سارے مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہے کہ ایسے قانون بنوائیں اس ملک اور اسٹیٹ کے اندر کوئی قاتل قتل کرے تو اس کو کیا ملنی چاہیے؟ سزائے موت ملنی چاہیے. اور یہ میرا اور آپ سارے مومنوں کا فرض ہے. اس آیت سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. الیکشن آنے والے نے، ہاں، اس وجہ سے وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے قانون کے اندر زندگی ہے. اچھا، ویسے یہ قصاص کا قانون نہ ہوتا، قتل کی سزا موت نہ ہوتی تو ہر بندہ قتل کر کے بھاگ جاتا، یعنی پھر تو ہر بندہ، پھر انسان کی قیمت بھی نہ ہوتی. اگر یہ قانون آج بھی جاری و ساری ہو جائے، جن علاقوں کے اندر یہ قانون جاری و ساری ہے، اللہ کی رحمتیں وہاں پہ ہیں. آپ دیکھیے سعودی عرب 1930 سے پہلے، سعودی عرب 1930 سے پہلے یہاں پیسوں کی کیفیت یہ تھی کہ بھاولپور کا نواب یہاں سے جاتا تھا، اس کی نواب کی، یہ نواب جب بحری جہاز میں جاتا تھا اور یہاں کا نواب اپنے بحری جہاز کے اندر گاڑیاں لے کے جاتا تھا، تو یہ گاڑیوں کے پیچھے نواب کی ایسے پھرتے تھے جس طرح آج ہم محمد بن سلمان کے پیچھے آج ہمارے حکمران پھرتے ہیں. اس دور میں عرب کے لوگ اس طرح ہمارے نواب کے پیچھے بھاگا کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ وہاں کی غربت بہت زیادہ تھی، اور یہ نواب بھی یہاں سے جب کوئی لے کے جاتا تھا نا گاڑیاں، وہ انہیں گفٹ کر کے آتا تھا، تو اس وجہ سے آگے پیچھے پھرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بہت مفلوق الحالی تھی. لیکن جیسے ہی اللہ کے قوانین کو نافذ کر دیا، یعنی ان قوانین کو جو اللہ نے قرآن کے اندر جاری و ساری کیے ہیں، جب ان کو انہوں نے اس اپنی ریاست کے اندر قائم دام کر دیا تو اللہ نے زمین سے تیل کے ذخائر دریافت کر دیا. اور اللہ نے اپنی رحمتوں، اور ان کے پہاڑ جو ہے نا، پہاڑوں کے اندر وہ سونا نکلتا ہے، وہ چھپا کے دوبارہ اوپر سڑک بنا دیتے ہیں. اتنا سونا اب بھی موجود ہے ان کے اندر. یہ کس وجہ سے؟ اللہ کے قانون کو انہوں نے جاری و ساری کیا. آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے کہ جو بندہ قتل کرے اس کو سزائے موت وہ دیتے ہیں، اور جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. آج بھی اس کے اندر موجود ہے قانون. اور اب جیسے ہی وہ اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کی رحمتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قانون کو نافذ کرو. اگر میری رحمت چاہتے ہو تو آج بھی ہمارے ملک کے اندر اللہ کی رحمتیں اگر آنا چاہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ قانون جاری و ساری ہو جائے. وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، قصاص کے قانون ہے تمہارے زندگی، یا اولي الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اچھا جی، اگلی جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بعد میں وراثت کا جب قانون ہے تو اگلی آیت جو ہے وہ متروک ہو گئی ہے. لیکن کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے نہیں، اس کا مخصوص حالات کے اندر اس کے قانون پہ عمل کیا جا سکتا ہے. کتب علیکم، تمہارے پر فرض کیا گیا، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان ترک، اگر وہ چھوڑے، خیرا الوصیہ، خیر کہتے ہیں جو مال مڈی زیادہ ہو، تھوڑے نہیں،
بہت ساری مٹی جس کے پاس ہو چھوڑ کے جا رہا ہو، اچھی خاصی موٹی مٹی ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے الوصیت ہو کہ وہ وصیت کرے، اپنے مال میں سے اب وصیت کرے. وہ جو تھوڑے سے پیسے اس کی وصیت کے ساتھ نہیں ہے، وہ جو ایسے مٹی موٹی ہو نا، تو پھر موٹی مٹی کے لیے وصیت کا حکم ہے. اور وصیت کے لیے، ورنہ عام طور پہ جو اس کے پاس تھوڑے پیسے تو وہ رسا کے لیے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک صحابی نے ایسا ہی کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، اس میں سے 1/3 تو دے سکتے ہو، لیکن باقی اپنے ورثاء کو کبھی فقیر اور بغیر مال کے نہ چھوڑیں، تاکہ وہ سڑکوں پہ مانگتے نہ پھریں. تو ان کے لیے مال چھوڑ کے جانا جو ہے ورثاء کے لیے یہ بھی لازم ہے. اور وصیت جو ہے وہ کتنے مال کی ہوتی ہے؟ صرف 1/3 کی. یاد رکھیں، جو آپ کو اللہ نے مال دیا موٹی چھوٹے نہیں، چھوٹے وصیت بھی ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. وہ چھوٹا مال جو ہے اپنے بچوں کو رہنے دیں. جو موٹی مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے 1/3 کر سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں. 1/3 کس کے لیے کرے؟ والدین. اب تو خیر اسلام کا جو رولز آ گئے وراثت میں والدین کا بھی حصہ ہے. والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کا، بالمعروف دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی اور ڈرنے والوں پہ. ویسے ہمیں وراثت آج بھی میں اور آپ اپنے لکھ کے رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے جو ہم نے پیسے دینے ہیں یا کسی کو کچھ ادا کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں لکھ کے رکھنی چاہیے. اچھی بات ہے. فمن بدلہ، آگے اللہ نے فرمایا جو کچھ بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، وصیت سننے کے بعد اگر کوئی تبدیلی کر دے. کچھ لوگ سنتے ہیں اور اس کے اندر وہ زیرو مٹا دیں. اس نے کہا تھا 2 لاکھ لکھنے کو، اس نے 20,000 لکھ دیا. تو جو اس میں تبدیلی کرے گا لکھنے والا، پہلے زمانے میں لکھنے والے جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے گڑبڑ کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا جو اس کے اندر تبدیلی کرے گا سامع سننے گا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ، تو اس کا گناہ ان پہ ہے یبدلونہ، جو اس میں تبدیلی کریں گے. اس کا گناہ کن پہ؟ جو تبدیلی کریں گے، چاہے وہ گواہ کی صورت کے اندر ہے چاہے وہ لکھنے والے کی صورت کے اندر ہے. تو اس صورت کے اندر اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے اس کے اندر کہ اس نے وصیت کی تھی اور وصیت کے اندر جو تبدیلی کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کا گناہ ان لوگوں پہ ہے جو تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، ان پہ بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والے بھی ہیں، علیم، جاننے والے بھی ہیں. لیکن اگلی بات بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، فمن خاف من موص، اور جو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے، جنفاً طرفداری کا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندہ وصیت کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو اسلام کے خلاف کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی وصیت کر رہا ہے، ایسی وصیت کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو اس صورت کے اندر پھر آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسی صورت کے اندر آپ اصلاحی پہلو اختیار کریں. تو سمجھائیں بھائی، پہلی صورت کے اندر جب وہ اسلام کے دائرے کے اندر وصیت کرے تو آپ اسے مشورہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن جب وہ اسلام سے ہٹ کے کوئی وصیت کرنے لگے تو آپ کے یہ ذمہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. مثال کے طور پر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک کھجوروں کا باغ میرے بھائی کو دینے کا ارادہ کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب کو دیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، میں نے تو ایک کو دیا. آپ نے فرمایا اگر آپ نے ایک کو دیا ہے تو میں اس ظلم کے اندر گواہ بن کے نہیں ٹھہروں گا. تو لہٰذا آپ نے فرمایا نہیں، یا تو سب کو دو یا پھر یہ ہے کہ کسی کو بھی نہ دو. تو یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ بھی ایک قانون ہے اسلام کا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے اور ورثاء میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں، بیٹا اور بیٹی کو، تو سب کو برابر دینا پڑے گا. اگر آپ اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا اور بیٹی کے درمیان برابری کرنی پڑے گی. مرنے کے بعد بیٹی کو آدھا ملے گا، زندگی میں دیں گے تو پھر آپ کو پورے کا پورا برابر دینا پڑے گا. جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا. یہ بھی یہ ذہن میں قانون یاد رکھیں. زندگی کے اندر آپ کو وراثت اگر تقسیم کرنی ہے تو سب بچوں میں برابر تقسیم کرنی پڑے گی. اور اگر مرنے کے بعد وہ قانون پھر موجود ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. یہ قانون موجود ہے. وہ جو پہلیاں لوا دیں گے نا، پہلیاں لوانے نا زندگی، پھر پہلیاں جو ہے نا جنیاں منڈے دے نال لوا رہے انہیں کوڑی دے نال ہی لوانے پڑنے، ورنہ پھر نقصان ہو جائے گا. پہلیاں تو یہ پہلیاں لگوانا جو ہے نا بچوں کے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. پہلیاں جو بیٹوں کو لگوا دے، زمین کو کہتے ہیں پہلیاں، بیٹوں کو لگوا دے اور بیٹیاں جو ہیں بیچاری رہتی رہے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اگر پہلیاں دینی ہے، زمینیں دینی ہے تو سب کو برابر دینی پڑے، بیٹے اور بیٹی کو. فمن خاف، آپس جو خوف کا اندیشہ ہو، میں منہ سے وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کا، اور اسمن یا کوئی گناہ کا کام اس نے کہا ہے،
فاصلح بینہم، تو صلح کرا دو ان کے درمیان، یعنی ان کے درمیان درستگی کروا دو. فلا اسم علیہ، تو ایسا کرنا گناہ نہیں ہے. اگر ایسا کیا جائے کہ اس کو صحیح مشورہ دیا جائے، بھائی میں تو ایسا نہیں لکھوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، میں نہیں بتاتا، میں لکھتا بھی نہیں ایسا، میں کیوں ایسے گناہ کے کام میں تمہارا شریک بن جاؤں، یہ کہنا ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو وصیت اسلام کے مطابق کروا رہا ہے تو پھر بے نہیں ہوا ایسے لکھنا پڑے گا جیسے اس نے کہا ہے، پھر مکرنا بھی نہیں ہے، پھر اس سے گواہی سے ولا تکتموا الشہادۃ ومن یعصم فإنہ آثم قلبہ، اور یاد رکھیے گا کبھی گواہی کو مت چھپائے، اور جو چھپائے گا اللہ فرماتے ہیں اپنے وہ انتہائی گناہ گار آدمی ہے، گواہی کو کبھی نہیں چھپانا چاہیے. تو اللہ فرمائے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. تو آج کی جو آیات تھیں پھر ایک دفعہ اس کا ایک احاطہ کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی ہے کہ کیا سب سے پہلی کیا بات کیا؟ اللہ پر ایمان. دوسری نیکی کا تذکرہ کیا ہے؟ آخرت، یوم آخرت پہ عقیدہ اور ایمان. تیسری نیکی کیا ہے؟ ملائکہ اور فرشتوں پہ ایمان لانا، والکتاب اور تمام کتابوں پہ ایمان لانا جو اللہ نے نازل کی، والنبیین تمام انبیاء پہ ایمان لانا. اور اگلا کام یہ وآت المال، جو مشکل بھی ہے، مال دینا ہے اللہ حبہ، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت کے اندر. کن لوگوں کو؟ سب سے پہلا حق قرابت داروں کا ہے، پھر یتیموں کا ہے، پھر مساکین کا ہے، پھر مسافروں کا ہے، اور پھر ان لوگوں کا ہے جو سوال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو غلام ہیں ان کی آزادی کے لیے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ وہ مومن لوگ ہیں، نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور رب کے راستے کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں جو اللہ نے فرض قرار دیا، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں جو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اور وہ صبر کرتے ہیں ہر حال کے اندر، چاہے وہ تنگ دستی ہو، تکلیف ہو یا جنگ کا وقت ہو، ہر حال کے اندر وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے خوف رکھنے والے اور ڈرنے والے اور اللہ کے ہاں درجات پانے والے. اے ایمان والو، تم پر قصاص کا قانون فرض ہے قتل کی صورت کے اندر کہ وہ جو قتل کرے اس کی سزا موت ہونی چاہیے، اور اگر جس نے قتل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو پھانسی چڑھائی جائے جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ غلام ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے یہی ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. اور اگر کوئی چاہے کہ معاف کرنا چاہے ورثاء میں سے قتل کو، تو اس کی پیروی یہ ہے کہ معروف طریقے سے کی جائے، اور چاہیے یہ کہ وہ ادا کرے وہ آدمی جس نے قتل کیا ہے احسان کے ساتھ ان لوگوں کو جن کے ساتھ وہ دیت طے ہوئی ہے. اور یہ اللہ نے تخفیف رکھ دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے تمہارے لیے، اور یہ رحمت ہے اس کی. اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کے اندر زیادتی کرے گا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا. اور قصاص کے قانون کے اندر زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، اور جب کبھی تمہیں کسی کو موت آیا جائے تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرنی چاہیے. اور وصیت کا جو حکم یہ ہے کہ پھر سب سے پہلا حق یہ والدین کو، اب تو والدین کے لیے اسلام نے حقوق رکھ دیے، رشتہ داروں کا ہے، پھر یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ متقیوں کے حق ہے کہ وہ اس کے اندر اس کام کو کریں. ہاں یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جس بندے نے وصیت کو سنا پھر اس کے پیچھے ورثاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وصیت کو پورا کریں، اس کے اندر رد و بدل بھی نہ کریں، کسی قسم کی گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ اللہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ کرو گے تو اللہ سن بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں. اور اگر کسی آدمی کو اس بات کا خوف ہو کہ جو وصیت کر رہا ہے آدمی وہ ٹھیک نہیں کر رہا، گناہ کی وصیت کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو اصلاح کرنا، اس کو ٹھیک کہنا، اس کو درست کروانا، یہ سارے مسلمانوں کے اوپر جو وہاں موجود ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کی اصلاح کریں، مرنے والے کو، تاکہ جہنم کی آگ سے بچا لیں. اور ایسا کرنے والے، جو اصلاح کرنے والے، اللہ فرما رہے ہیں پھر ایسے لوگوں کو اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا کریم، اس بابرکت مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے مولا کریم، جو لوگ اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر شریک ہیں، اے اللہ سب کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرما. اے مولا تو مہربان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اے اللہ ہم سارے تیرے سامنے تیرا قرآن سن کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے مولا کریم، جو آج ہم نے
تیری آیات کے مطابق درس لیا ہے، اے اللہ اس درس کے مطابق انہیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، اے مولا کریم مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، اے مولا کریم ہمیں سے جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے مولا کریم بالخصوص ہمارے بھائی اکمل صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے مولا کریم جو گھروں کے اندر بیمار ہیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے ہمیں اللہ شفا عطا فرما، اے مولا کریم جو لوگ اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کے جو اس کے اندر حصہ ملاتے ہیں، اے اللہ سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت نظر فرما، اے اللہ ان کی یہ ساری کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اس کے نتیجے کے اندر رزق مال جان کے اندر برکت نصیب فرما، اے اللہ وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما، اے اللہ رزق کی تنگی سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت عطا فرما، اے مولا کریم اس ملک پاکستان کو جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لیا تھا، اے اللہ اس پہ اسلامی قانون کو جاری ساری کرنے کے لیے اپنا پورا حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو بارآور فرما، اے اللہ اس ملک کے پاکستان کے اوپر اسلام غالب آ جائے، اے اللہ ایسا ہمیں دیکھنا نصیب فرما، اے مولا تو رحمان ہے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اے اللہ اسلام کی برکات اور فیوز سے اے اللہ ہم سب کو مستفید فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین۔